بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ توشہ خانہ ریکارڈ کا جو معاملہ تھا، جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے اور صرف 7 دن کی مہلت دی ہے ان تمام لوگوں کو، بھلے وہ جرنیل ہیں سابق، بھلے وہ ججز ہیں اور وہ بھلے موجودہ ججز ہیں اور بھلے وہ کوئی بھی سیاسی عہدیدار ہے یا گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کو کہا ہے جی کہ 7 دن ہیں آپ کے پاس، آپ اپنا جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا رضاکارانہ طور پر ڈکلیئر کریں، نہیں تو کرپٹ پریکٹسز اور فراڈ کی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اہم تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے جو 3-4 چیزیں ہیں اس فیصلے کی وہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ یہ ریٹ پٹیشن تھی جی، ریٹ پٹیشن نمبر 80733 2022 کی یہ ریٹ پٹیشن تھی، اور یہ منیر احمد ورسز فیڈریشن آف پاکستان ریٹ پٹیشن تھی۔ ججمنٹ جو ہے وہ 22/3/2022 کی یہ ججمنٹ ہے، اور محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں، اور رسپونڈنٹ کی جانب سے مسٹر نصر احمد ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، مسٹر شیراز زکا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں، بنیامین سیکشن آفیسر ہیں کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کے۔ اور عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ جی جو ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا پبلک کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے تو اس سارے معاملے پر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا، بعد میں یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب ان سے کہا کہ آپ ریکارڈ پبلک کریں تو انہوں نے لمیٹڈ ریکارڈ پبلک کیا۔ لمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں نہ تو ججز کے حوالے سے ریکارڈ تھا، نہ آرمی آفیسرز کے حوالے سے ریکارڈ تھا، نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کس ملک سے آیا تھا، کتنے پیسے لے کر یہ جو کیا گیا ہے، پیسے لے کر رکھا گیا ہے اپنے پاس۔ تو بہت ساری چیزیں مسنگ تھی۔ اس کے علاوہ جو آنریبل جسٹس عاصم حفیظ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ اور تھا، وہ یہ تھا کہ 2002 سے 2023 تک تو ان کے پاس آن لائن تھا ریکارڈ، لیکن اس سے پہلے کا جو ریکارڈ تھا 1990 سے 2001 تک، وہ ریکارڈ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، اور جو ہے بھی وہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے کا ریکارڈ تھا وہ اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، جو 1990 سے پہلے کا ریکارڈ تھا اس کا تو کوئی پتہ نہیں۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ اب یہ اس بات پر ہے کہ ہمارے پاس 1990 سے ہم نے ریکارڈ رکھنا شروع کیا تھا، لیکن 1990 سے 2001 تک یہ فورن آفس کے پاس تھا، فورن آفس کچھ ریکارڈ سنبھال کے رکھ لیتا تھا، کچھ نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر مصدقہ ہے اور کچھ کی تفصیلات نہیں ہیں، اور جو 2002 کے بعد یہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس آ گیا تو پھر ہم نے اس کو آن لائن اس کے حوالے سے ساری چیزوں کو مینیج کیا۔ عدالت نے کہا کہ جو ان کی یہ پلی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی کہ چند ایک کا کیا جائے پبلک اور باقیوں کا نہ کیا جائے، عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا ان دی کانٹیکسٹ آف دی کنسرنز ایکسپریس بائی دی لرنڈ کونسلز فار دی پٹیشنر، کہ جو پٹیشنر ہے اس کی جانب سے جو کنسرنڈ شو کیے گئے، جو ان کو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ جناب اس میں یہ ان لوگوں کا ریکارڈ پبلک نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو اٹ از انٹائرڈ دیٹ آل گورنمنٹ سرونٹس سول اینڈ ملٹری، گورنمنٹ سرونٹ میں جو سول ہے اور ملٹری آرمی دونوں، چیف جسٹس اینڈ ججز آف دی سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ ادر کانسٹیٹیوشنل کورٹس آر obligated to report, disclose and declare the gifts received, and non-reporting incurs action suggested in terms of clause 1 of the procedure for the acceptance of disposal of gift، کہ جو ڈسپوزل آف گفٹ کا جو قانون ہے اس کا جو کلاز 1 ہے اس کے تحت یہ ایک جرم ہے کہ آپ نے اگر کوئی تحائف لیے ہیں، آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، آپ ملٹری سے ہیں یا سول سے ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں یا ججز ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈسکلوز کریں، ان کو ڈکلیئر کریں، رپورٹ کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ سیکشن 1 کی کلاز 1 کی خلاف ورزی ہے۔ کلاز 1 عدالت نے لکھی دی ریسپانسبلٹی فار رپورٹنگ دی ریسیپٹ آف دی گفٹس شیل ڈیوالو آن دی انڈیویجول ریسیپینٹ، کہ جو وصول کرتا ہے یہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ اس نے یہ گفٹ کہاں سے لیا، کیسے لیا اور کتنے میں لیا۔
All gifts received by the government servants, irrespective of their price, must be reported to the Tosha Khana in the Cabinet Division, Government of Pakistan. If it is found on checking that an individual has not reported the receipt of a gift, appropriate action will be taken against him under the relevant rules. तो अगर कोई तोशा खाना में रिपोर्ट नहीं करता और तोशा खाना में उसकी तफसीलात जमा नहीं करवाता तो ऐसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जनाब कह दिया जो अदालत ने कहा कि देयर इज नो सेकंड थॉट दैट ओनरशिप ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड एक्सक्लूसिवली वेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जो ओनरशिप है, मलकियत है, वो हुकूमत पाकिस्तान की है। कोई अगर ये कहे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, कोई ये कहे कि मैं आर्मी चीफ हूँ, कोई ये कहे कि मैं जज हूँ हाई कोर्ट का, कोई ये कहे कि मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, कोई भी ओहदेदार हो, वो ये नहीं कह सकता कि वो मुझे ज़ाती हैसियत में मिले हैं, मुझे वो पर्सनल कैपेसिटी में मिले हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो गिफ्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो सरकार का मुलाजिम होगा, उसको जो गिफ्ट मिलेगा वो उसकी मलकियत नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है। चूँकि उसको जो ओहदा दिया गया है, उसकी जो पहचान है, और वो अगर किसी मुल्क में गया है तो जिस पहचान के साथ गया वो रियासत की पहचान है, रियासती ओहदे की पहचान है। इस वजह से उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी तोशा खाना में गिफ्ट आएगा वो उस इंडिविजुअल का नहीं होगा, वो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का होगा, और आगे जो उसको लेने का तरीक़ाकार है फिर उसको वो डिक्लेयर करे और डिस्क्लोज करे, वो छुपाए नहीं। इसका भी हुक्म दिया गया। आगे अदालत ने कहा कि जी सारी चीज़ों को इन क्लियर करते हुए, इन व्यू ऑफ द अबव it is declared that act of non disclosure, non declaration और non payment of price, कि जी अगर कोई डिक्लेयर नहीं करता, उस गिफ्ट को छुपाता है, डिस्क्लोज नहीं करता, छुपाता है, या वो पेमेंट अदा नहीं करता, बगैर पेमेंट के वो उसने वहाँ से गिफ्ट उठा लिया, तो इन तीनों सूरतों में इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ डिक्लेयर दैट एक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, नॉन declaration or non-payment of price gifts is culpable wrongdoing attracting malafide, and अदालत ने कहा कि ये ना सिर्फ गलत अमल है, ये गलत एक उनका जो है वो रॉन्ग डूइंग है, और दूसरा ये है कि वो सज़ा का हकदार है कि उसको सज़ा दी जाए जिसने ये काम नहीं किया, और है वो पब्लिक सर्वेंट है। It is expected that government public functionaries, those who had received the gifts, अदालत ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि those who had received the gifts, जिन्होंने माजी में गिफ्ट रिसीव किए, but had so far, लेकिन अभी तक neither disclose nor declare the identity of gifts, must voluntarily declare receive possession of gifts, कि उनको हर हाल में अब रज़ाकराना तौर पर उन गिफ्ट को डिस्क्लोज करना होगा, उसकी रसीदें देनी होंगी, और उनके गिफ्ट की पोजेशन के बारे में बताना होगा कि इस वक्त उनके पास है या नहीं है। failing which said persons are likely to be exposed to criminal action or departmental proceedings, जो फेल हो गया, जो नाकाम हो गया, उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का वो हकदार है कि उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। अब आप बताएं कि ये तो बड़े बड़े लोग इमरान खान के खिलाफ ये निकले थे, और अब भले इस फैसले को चैलेंज कर लें, इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दें, ये जितना तगड़ा फैसला आसम हफीज साहब ने लिखवा दिया है, ये इनके गले पड़ गया है, इनकी जान भी नहीं छूटेगी और किसी सूरत इनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी, और ये आसम हफीज साहब की जानिब से बड़ा तगड़ा ये फैसला है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये भले जितने भाग लें, ये इसमें जितना अपने आप को जो है वो आगे पीछे हो जाएं, अल्टीमेटली इनको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि भाई माफ़ी कोई नहीं है, माफ़ी कोई नहीं है। अब आखिरी जो अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया, वो उसमें 4 चीज़ें अदालत ने शामिल की। अदालत ने कहा कि इन तमाम डिस्कशन जो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला, एक बात आप क्लियर आपने सुन ली, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। 1990 से लेकर 2023 तक सारा रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। साथ ये भी कहा है कि जिस मुल्क से आए उसका भी नाम लिखो कि किस मुल्क ने हमें दिया और किसने लिया, कितनों में लिया, किधर है वो गिफ्ट, वो सारी तफसीलात भी अदालत ने। अब आगे अदालत ने जो हुक्म जारी किया, पैराग्राफ नंबर 13 है, द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स
of Tosha Khana are decided and concluded in following terms. Ownership of gifts vests in the government and continues to remain so unless procedure prescribed for acceptance and disposal of gifts is followed. کہ جی جو جب تک جو پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا کہ جی اگر کسی کو گفٹ ملا ہے اور اس نے وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا اس کے بعد پروسیجر کے تحت لیا، جب تک وہ نہیں ہوتا تو وہ تب تک گفٹ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے۔ فیلئر ٹو ڈسکلوز ڈکلیئر دی آئیڈینٹی آف گفٹس constitutes a culpable wrongdoing، کہ جس نے اس کو چھپایا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے۔ Government is directed to disclose the sources, identity of providers of gifts from 1990 till 13 مارچ 2023 کہ 1990 سے لے کر 13 مارچ 2023 تک جتنے تحائف آئے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کے سارے کس ملک نے بھیجے اور آگے کہاں گئے، تمام کا ریکارڈ پبلک کرے within period of 7 days of the receipt of certified copy of this order، کہ اس آرڈر کی جو سرٹیفائی مصدقہ کاپی ہے وہ ملتے ہی 7 دن کے اندر اندر ڈسکلوز کرے سورسز، آئیڈینٹی آف پرووائڈرز آف گفٹس، کہ کس نے گفٹ دیا، جس ملک کی جانب سے آیا، وہ تمام کو 7 دن کے اندر اندر 1990 سے لے کے 2002 سے نہیں 1990 سے لے کے 2023 13 مارچ 2023 تک۔ گورنمنٹ از ڈائریکٹڈ ٹو ڈسکلوز پبلک ریکارڈ آف توشہ خانہ فرام 1990 سے 2001 ود ان پیریڈ آف 7 days آف دی ریسیپٹ آف سرٹیفائڈ کاپی آف دس آرڈر، اور 7 دن کے اندر اندر آپ 1990 سے لے کے 2001 تک سرٹیفائڈ ریکارڈ آپ پبلک کریں۔ یہ جناب حکم جاری، یہ وہ 1990 سے 2001 ہے جب جو بھٹو فیملی نے اور شریف فیملی نے رج کے توشہ خانوں کو لوٹا، یہ تب کی بات ہو رہی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ بھئی جو انڈیویجولز ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ والنٹیرلی کریں، نہیں تو آپ کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی۔ جس ملک نے دیا اس کا پتہ لگائیں اور اس کو جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ شو کریں اور کہ کس نے گفٹ دیا، اور گفٹ کو ریاست پاکستان کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور جو 1990 سے 2001 تک ہے اس کو بھی پبلک کیا جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اب یہ جو فوجداری کارروائی شروع ہونی ہے وہ شروع ہوگی مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، یہ جو عمران خان کے خلاف فوجداری ثغاثہ نہیں ہے، یہ والا سب کے خلاف ہوگا، اور یہ سارے اب اس میں جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔